اب آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے قاری القصائد استاد الذاکری نفیس الذاکری جناب ذاکر سید سجاد حیدر شاہ صاحب آف چک شماری، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب رضوان عباس قیامت صاحب اپنے وقت پر مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ ذاکر اہل بیت جناب سید سجاد حیدر شاہ صاحب، خوشنودی ہے محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ تمام مومنین نو خاندان تطہیر دے اجڑے گھر دا پرسا، ماتمی بیٹھے ہو، عزادار بیٹھے ہو، مولا امام حسین بادشاہ دے اجڑے گھر دا صدقہ مالک تو نو اپنے امان اچ رکھے، مالک توڑے گھران دی حفاظت فرما، مالک توڑے عزت پردے سلامت رکھے۔ مرزا صاحبان دا یہ پرخلوص اہتمام تو تمام احباب دی ذکر پاک اچ، مجلس پاک اچ، ذکر خیر اچ، عشق دی نماز اچ، اصول دی نماز اچ، اس اہل ذکر دے ذکر اچ، قرآن دے وارثاں دے ذکر اچ، راسخون فی العلم ہستیاں دے ذکر اچ، وَيُطَاهِرَكُمْ تطہیرہ دیا مصداق ہستیاں دے ذکر اچ، مرزا صاحبون ہستیاں دے ذکر اچ، جن ہستیاں نے سجدہ کیتا تے اللہ مسجود بن گیا، جن ہستیاں عبادت کیتی تے اللہ معبود بن گیا، جن ہستیاں نو اللہ نے اپنی مشیت دے تحت اپنے نور دے نال مزین فرما کے اپنی کبریائی دا اپنے خالق ہون دا اعلان فرمایا، بلکہ ان کو نہ آکھا جن ہستیاں دی محبت اچ اللہ نے کائنات خلق فرمایا، جن ہستیاں دی عشق اور محبت اچ اللہ نے تواڈی تے میری انسان والی شکل بنائی، بلکہ ان کو نہ آکھا قرآن مجید دی آیت دی روشنی جملہ ہے کہ جن ہستیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے، قصیدے دا نام قرآن ہے، خالق مالک عبادت شمار فرما۔ مرزا صاحب دے والد محترم اور میرے عزیز محترم میری جان مجلساں دی رونق سید حیدر عباس رضوی دے درجات بلند فرماوے۔ میں بخشش دی دعا نہیں منگی، مغفرت کی دعا نہیں منگی، درجات کی بلندی، کیونکہ مولا علی علیہ السلام سرکار دا فرمان ہے کہ جو بندہ ہماری ولایت کا اقرار بھی کرے اور بخشش کے اعتبار سے شک میں رہے اس نے ہم پر عدم اعتماد کیا ہے۔ انہاں دے والد محترم دے درجات بلندوں میں وہ سید زادہ بھی اپنے مرشد دے قدمہ چلا گیا، امیر المومنین دے قدمہ دا قرب ہی قرباتاً اللہ ہے، بیٹھے ہو کے ٹر گئے، مالک انہوں نے درجات بلند فرما گئے۔ علی ولی اللہ پڑھن والے جتنے بھی اس دنیا نو اس جہانی فانی نو چھوڑ کے مولا علی دے قرب وچ اپنی نور محل چلے گئے، میں مومن دی قبر نو نور محل آکھے اپنی مرضی نال نہیں، میرے مرشد علی بادشاہ دا فرمان ہے دنیا میں زندگی میں جس نے بھی میری ولایت کا اقرار کر لیا میری ولایت کے اقرار کی وجہ سے اس کی قبر کب نہ رہے گی، نور محل بن جائے گا۔ مالک انہوں دے درجات متعالی فرماوے۔ شاہ صاحب نو مالک سے تو سلامتی ساڑھے بھائی ہیں، انہوں دے سی غم میں شریک ہاں، لیکن ایس ویلے غم سانو حیدر رضوی دا نہیں، حیدر دی اولاد دا غم ہے۔ مالک اس غم تو علاوہ تو دنیا دے غمہ تو محفوظ و محمون فرماوے۔ مرزا صاحب توڑے واسطے میری نظر جڑی کمال ترین دعا ہے نا وہ یہ کہ ذکر پاک اللہ توڑیاں نسلہ جو منتقل فرمائے، توڑے بچے مولا امیر المومنین دے موالی حضرت امام حسین دے عزادار تے ماتمدار پاک مولا اور خصوصاً ذکر اور ذکر دے وارثاں دا صدقہ مالک توڑی والدہ محترم نو صحت علی زندگی عطا کرے، مالک انہوں نے دنیا دے دکھا تو محفوظ و محمون فرماوے، اور انشاءاللہ میں عبادت توڑے نہ کرنا انہوں نے شفا مل سی
یہ چونکہ زبان جدوں میرے کو کئی بندے ادھر شاہ جی دم کرو، میں نے جدوں میں مجلس پڑھ کے اترا ادو دم کرایا جی، آخر شاہ جی اس ویلے تسی سید ہوندے ہو، میں کہ نہیں سید ہر ویلے ہی میں ہونا، لیکن اس زبان اتنی معطر ہوئی ہوتی ہے نا جہی بھی پھوک ماری ہے مالک کرم کر دیں گے، تو لہذا مالک تو صحت و سلامتی عطا فرماوے۔ چونکہ پہلی مجلس ہے، میرے متعلق اگر کسی نے کوئی خوش فہمی ہے بھی شماری والا بڑا ذاکر ہے تے یہ ہے تے وہ ہے، وہ میں تمہیں دس دیواں، میں اہل بیت اطہار دے بوئے دا ایک منگتا ذاکر انہاں دا صرف اللہ جی، جیڑا انہاں دی حقیقت بیان کر سکتا ہے۔ اسی تے پھر اپنا ادراک، اپنا شعور، وہ مولا علی علیہ السلام دا فرمان ہے، مولا فرمائے دن مجھ علی کو افسوس ہے لوگ ہم سے شعیر مانگتے ہیں، شعیر روٹی نوادن، شعیر مانگتے ہیں شعور نہیں مانگتے، اسے شعور کو ولایت علی کہتے ہیں۔ تو میں کوشش کراں گا کہ کوئی ایسا لفظ مجال نہیں، چونکہ لفظ مخلوق ہے نا، لفظ شاہ جی مخلوق نو، مثلا میرے لفظ میری زبان دی مخلوق نو، تواڈے لفظ تواڈی زبان دی مخلوق نو، پھر مولا علی دا جملہ میں کدے کراں؟ مولا علی فرمائے ہیں وہ اپنی ناقص زبان کی ناقص مخلوق الفاظ کی بنیاد پہ ہم خاندان تطہیر کی توصیف بیان کر کے اپنی خطابت چمکانے والے لوگوں، تمہاری زبانیں بھی نہ تھیں، تمہاری زبانوں سے نکلی ہوئے الفاظ بھی نہ تھے، ہم اس وقت بھی صاحب توصیف تھے۔ تو لہذا ممکن نہیں، مثال دے طور تے مرزا صاحب میں تواڈے کول ذاکر بن کے نہیں آیا، میں امام حسین دا عزادار بن کے آیا، جتنے میں سیدہ مولدہ ماتمی تے عزادار ہاں، تسی مین پر چوے آئے میں تون پر چاہیں، تو گزارش ہے کہ کوئی زیادہ ڈھیر ساری توقعات تو میرے نال وابستہ نہیں کرنی، میری کوشش ہوئے گی میں کہ خوبصورت خاندان دی توصیف خوبصورت ترین لفظہ دی امیزش نال کراں، ورنہ لفظ آل محمد کی شایان شان ہے ہی نہیں، یہ لفظ نہیں سان، یہ شان والے سان۔ تو لہذا کوئی ایسی بسم اللہ کوئی لفظی میری کمزوری اگر آ بھی جاوے تو مالک تے بڑی کریم نو، کیونکہ میں محمد والے بیت محمد نو اللہ دے کرم دی علامت سمجھنا، ایک کرم کر دیں تو کریم بنتا ہے، اے رزق بن دیں تو رزاق بنتا ہے، وہ کرم کرن کے۔ بہرحال میں یہ سمجھنا شاہ صاحب کے قبلہ میں اگر گھنٹہ بھی پڑھا گا نا گھنٹہ تے او دے وچ کوئی ممکن ہے 5-7 منٹ میں صحیح بیان کراں، باقی چونکہ میں ناقص ہاں، علی محمد دی عزت و عظمت دے مساوی کوئی لفظ میرے کو نہیں، کوشش میں کراں گا کہ میں اچھے الفاظ دی بنیاد تے اپنے مالکاں دی تے خدا دیا رازاں دی شان بیان کراں، چونکہ بعد از رسول سیدہ دے دکھاں دی کہانی شروع ہوئی ہے جناب سیدہ دے گھر تو۔ اے بچیاں بھی کنٹرول کرو، مرزا صاحب کسی بندے دی ڈیوٹی لوے جی، یہ بچے جڑے نے تھوڑا جہا لفظ نو باہر بیٹا بیٹھ جاؤ، اے بیبیاں میرا بیٹا انہاں بچیاں نو کنٹرول کرو۔ آج دی مجلس میں جتنا وقت میرے کول ہے تا مینوں نے بانی مجلس نے حکم نہیں دیتا، عرض کیتی ہے، کیونکہ حکم دی منزل تے سید ہوندے ہیں، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہ تہاڈا بھی حکم چلتا ہے، حکم ان کا چلتا ہے جو ہر وقت سید ہوتے ہیں۔ توجہ، بڑی مہربانی، بیٹا بٹھا لو بیٹا بچے بیٹا پر بیٹھ جاؤ۔ آج دی مجلس میں بی بی پاک دے متعلق عرض کرن لگا، لیکن میری گل دے نال تساں ایتھے شروع ہو جانا ہے۔ اگر تساں میری زبان چوں نکلے فضیلت جناب سیدہ دے موتی نے ایک موتی بھی جناب دے ذہن وچ نہ آیا تو پھر 10 بھی مکمل نہ ہو سکے۔ شرط ہے کہ جناب دا ذہن میرے پاس رہے۔ تے مرزا صاحب میں اکثر آدھا ہونا، جیڑا بندہ مومن غیر سید مجلس وچ بیٹھ کے ایک سید نو دھیان نہیں دے سکتا، اس بیچارے خمس کی دینا ہے۔ تو لہذا میں تواڈے کول دھیان صرف منگیا ہے، تو میں عشق دی نماز دی رکعت شروع کرن لگا۔ قرآن ناطق دے 11ویں پارے دا فرمان میں سمجھا نہیں سکیا۔ قرآن ناطق دا 11واں فرمان، امام 11ویں امام دی گل پہ کرنا، ایک قرآن ناطق دا 11واں پارہ ہے، جس کے بیٹے کے ہونے کی وجہ سے ہر شے ہے۔ 12واں نہ ہویا تو پھر مولوی میں تیرے کو پوچھتا تیری داڑھی کدائیں تو تیرا جوسا کدائیں۔ جی 11واں امام گویا میں سادہ کر دیتا ہے،
یار میں امام فرمیندے میری دادی بطول بسم اللہ کراں اللہم صلی اللہ. اچھا پھر اتنے میں ایک روک کے مرزا صاحب گل عرض کرے سا یہ بیبیاں پاکاں دے جڑے نام نا یہ نام نہیں یہ لقب نو. بیبیاں پاکاں دے یعنی مخدرات عصمت کے اسمائے گرامی کیا ہے یا خدا جانتا ہے یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو ہر وقت مقام محمدیت کے حامل ہیں جڑے ہر ویلے مصطفیٰ وہی جان دین انہاں دی اصل نام کی ہن جملہ آکھاں جنہاں دے نام پردیاں وچ نو انہاں دی ذات کتنی مستور ہوئے گی. تو بی بی پاک دا یہ بطول جڑا اے بھی بی بی پاک دا لقب ہے. میں کوشش کرے نا کہ بی بی پاک دے نام کم چاہیے اشارے کنائے نال میں تسی ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگو. بطول کسے کہتے ہیں؟ بطول اس مستور کو عورت بھی نہیں مستور. مستور اور عورت دے معنی چ فرق ہے. عورت مستور فرق ہے. مستور جو ہمیشہ ستر میں ہو مستور جو ہمیشہ ستر میں ہو. عورت کبھی کبھی میدان میں بھی آ جاتی ہے سواری چاہے کوئی ہو. یعنی بطول اس مستور کو کہتے. بچے بیٹا تسی آرام دار آرام بیٹا تسی آرام صرف سننا ہے. بطول اس مستور کو کہتے ہیں جس کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وضو کی ضرورت ہی نہ ہو. اور پتہ لگا یطہرا قوم تطہیرا کسے کہتے ہیں؟ مولا فرمائیں میری دادی بطول اللہ کا وہ سر نہاں ہے. میں کسی خطیب دی تقریر نہیں کر رہا, میں مالکاں دا کرم پڑھ رہا. میں خود قرآن دی تفسیر پڑھی الحمدللہ تے ڈھیر ساری کتابیں پڑھی. مولا فرمائیں کہ میری دادی بطول اللہ کا وہ سر نہاں ہے. سر نہاں جو نبیوں کے ذہنوں پہ بھی منکشف نہ ہوا. سادہ کر دے ماں سارے انہوں سمجھ آوے. امام فرمائے میری دادی بطول اللہ دیاں رازاں وچ ایک راز ہے جدی سمجھ نبیاں نو بھی ذاکرہ دن میں گل پہ کرنا مولوی دے سر تے قرآن رکھو. گل تو پہ کرنا قرآن مولوی چاہے جنہ مولوی قرآن نب کے انہوں قرآن جو علی نہیں پہ لبدا انہوں قرآن جانا بھی لگی انہوں فیدہ بھی لگی. کوئی سمجھ آ رہی نا بات جو میں کی تھی دلیل بھی میں دے ماں. ایک صلوات پڑھو میرے مولا دے نام پہ. مولا فرمائے میری دادی بطول اللہ دیا رازاں وچ ایک راز ہے. ہن دی دلیل میں مولا امیر المومنین دا خطبہ پڑھے شاہ صاحب علی فرماتے نحنو اسرار اللہ ہم اللہ کے راز ہیں. مبالغ دسو کتنی ہستی ہیں؟ 5. بی بی تو علاوہ کتنے؟ 4. مصطفیٰ بھی اللہ کا راز. مصطفیٰ کی انگلی کے ساتھ توحید کا حسن حسن بھی اللہ کا راز. مصطفیٰ کے سینے پر دین کا وجود حسین بھی اللہ کا راز. آخر میں مولا علی اللہ کا راز درمیان اچ کون ہے؟ انہاں چوں رازاں دے درمیان اچ بی بی پاک ہے. اتنے بی بی پاک شاہ جی انہاں چوں خدا دیاں 4 حجتاں دے ہوندے ہویاں پردے وچ رہ کے عیسائیاں نال گل کیتی. فرمایا عیسائیوں تم اپنے نبی کا تفاخر بیان کرتے ہو فخر بیان کرتے ہو. ہمارا نبی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تم یہی سبب بیان کرتے ہو فخر بیان کرتے ہو. میں حسین کی ماں چاہوں تو آسمان چہارم سے عیسیٰ کو کھینچ کے اپنے بابا مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دوں. ایویں تو عیسائی نہیں نہ مننے. حیدری یعنی انہوں چون رازاں دے درمیان میری مرشد زادی قبلہ ماشاءاللہ بی بی پاک دا ایک لقب ہے حجاب کبریا. حجاب اللہ بھی عدن حجاب کبریا کی معنی جی میری مدد کرے جی. توحید کا پردہ توحید کا. ہن پتہ لگا اللہ دستا کیوں نہیں وہ پردے چ نہ دے. اگر تسی قبول کرو کئی بندے نے میری گلاں پچدیاں نہیں جدو شماری والے شیعہ نو چوکھے نو نہیں پچدا علی کیویں پچ جائے گا. حجاب کبریا دا شاہ جی تہاڈی محبت دے سائے میں جملہ پڑھا. اللہ اللہ اپنے چھپنے کے لیے جس وجود کو پسند کر لے اس وجود کی مالکہ کو بطول کہتے ہیں. جی مولا جو فرمایا میری دادی بطول اللہ دے رازاں وچ ایک راز ہے. کیا مرزا صاحب دی قرآن دلیل ہے
کیونکہ ہمارے آئمہ وہ ہیں جو قرآن کے مخالف بات نہیں کرتے. اگر امام دا کوئی جملہ معصوم نے خود فرمایا ہماری وہ حدیث جو قرآن سے متصادم ہو جائے, مرزا صاحب میرے پاس لکھنا ہے معصوم دا فرمانے کہ ہماری کوئی حدیث جو قرآن مجید سے متصادم ہو جائے اسے دیوار پہ مار دینا, وہ ہم محمد مقام محمدیت رکھنے والوں کا کلام نہیں ہوگا. ہماری بات قرآن کے مطابق ہوگی, قرآن کی آیت ہماری بات کی دلیل میں کوئی آیت موجود ہوگی. یہ مولا فرمایا نا میری دادی بطول اللہ دے رازاں وچ, بیٹا بیٹھ جاؤ جلدی, اللہ دے رازاں وچ ایک راز ہے. کیا مرزا صاحب تے سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس امام دے جملے دی قرآن تائید ہے؟ بالکل ہے. عمر کر دینا تائید اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراکا ما لیلۃ القدر. تم ادراک ہی نہیں, اللہ فرما رہے تم ادراک ہی نہیں رکھتے کہ حقیقت لیلۃ القدر کیا ہے, تم جان ہی نہیں سکتے فضیلت لیلۃ القدر کیا ہے, تمہارے عقل و شعور میں نہیں آ سکتا کہ لیلۃ القدر ہے کیا, تمہارے بھیجے میں ہی اللہ کی بھیجی ہوئی بطول نہیں آ سکتی. پھر میرے مولا صادق امام کو ایک شخص آیا, اسے کہا یا ابن رسول اللہ نے قرآن نازل کیوں فرمایا. میری گلوں دے نال میں کوشش کرے نہ پیا کہ میری گفتگو جڑی ہے اس دا تسلسل جڑا ہے وہ مسلسل رہے. آؤ بیٹا زندگی ہوئے صلوات پڑھو میرے مولا دے نام تے. رضوان باس مولا زندگی کرے, میرا بھتیجا میرے بچیاں دی جات ہے, انج ذاکر میرے نو بڑا ہے تے انج مولا دا میں تے بڑا سینئر ماشاءاللہ الحمدللہ تھوڑی میری تو پڑھدے منو 47 سال ہو گئے نے ریاضت پڑھدے عشق دی نماز پڑھدے کوئی ایسی گل نہیں کہ اس اکو کائنات وچ بو ہے نا شاہ جی بندے دے میں بڑا بڑیاں دی گل کر کے بندے بڑے بن جاندے نے, بڑے صرف ابو طالب دے پتر نے, اتنے جتنا جھکیے علی اتنا بلند کرے. اتنے جھکن عزت انکساری دا مقام ہے نا. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں عزیزان محترم, میرے صادق امام کو ایک شخص آیا, اسے کہا میری غلطی سمجھ آ رہی بیٹا ادھر دیکھ یا ابن رسول اللہ میرا سوال ہے. مولا فرمایا ٹھیک جگہ تے آ گئے, تیرا سوال کیے. مولا میرا سوال ہے اللہ نے قرآن نازل کیوں فرمایا؟ مرزا صاحب تھوڑا دھیان ہوگا تو میں جملہ صادق امام سے پوچھا گیا کہ اللہ نے قرآن نازل کیوں فرمایا؟ امام نے فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے. باقاعدہ مولا نے انسان کا نام لے کہ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے, پھر نتیجہ تو کرنا چاہیے. امام فرمائے قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے, چبڑوں کے لیے نہیں. چبڑ اور ہوتے ہیں انسان اور ہوتے ہیں, چبڑ پنگ دھماکے کرتے ہیں, انسان ماتم حسین کرتے ہیں. ماشاءاللہ حیدری چیمہ صاحب نو داد اتو بھی دے سکتے ہو جو اگر تھوڑا پروگرام ہوئے. میرے دوست نو جی چیمہ صاحب ماشاءاللہ مولا زندگی کا جی توجہ ہے جناب. میں عشق دی نماز دی اگلی رکعت پڑھا. مولا فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے. اسے کہ مولا جی سمجھ چی نہ آوے. امام عمدن فرمایا جانتے ہوئے فرمایا مثلا اسے کہ جی اللہ خود نہیں قرآن جو فرما رہے وما ادراکا ما لیلۃ القدر, تم ادراک ہی نہیں رکھتے کہ حقیقت لیلۃ القدر کے. اسے کہ مولا قرآن دی آیت ہے جز دی سمجھ نہ آوے کل دا فائدہ کوئی نہیں. تسی قرآن دے وارث ہو, تواڈے نانے دے لباں دی حرکت دا نام قرآن ہے. او وزیر آباد والے داد دیتا کرو کدے لے جانی یہ داد, تواڈے نانے دے لباں دی تسی تے قرآن دے وارث, تسی تے راسخون فی العلم, تسی تے اہل ذکر ہو. تسی دسو کھا دلاور سہ گیا بشاوری کلی پڑھو. تسی دسو کھا کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ جڑا امام نے جواب دیتا سنائیے جا. وقت سیدہ ہے وقت سیدہ ہے وقت سیدہ ہے وقت میں چھوٹا ہی ہے لیکن میری گل سنیں وقت سیدہ ہے وقت سیدہ ہے وقت سیدہ ہے. بچہ کیا جائے سیدہ
چھویں امام کو پوچھا گیا لیلۃ القدر ہے کون؟ فرمایا فقط جاگدیاں دینا واسطے جاگدیاں دینا واسطے میرے چوتھے امام کو پوچھا گیا انا آتوینا کل کوثر دی تفسیر کون ہے؟ فرمایا فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے۔ میرے پنجویں امام کو پوچھا گیا قیامت تک آنے والی نسل سادات کا معدن و مرکز کون ہے؟ فرمایا فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے جملہ پڑھا فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے۔ پھر میرے چھویں امام کو پوچھا گیا چادر تطہیر دے چلے چار معصومین دا تعارف کون ہے؟ فرمایا فقط سیدہ ہے فقط سیدہ اور مصرع پڑھیے ذہن تیار ہو گیا فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے لقب جس نے پایا لقب ہر کوئی بندہ یہ میں بڑے یقین دے نال جملہ آکھن لگا ہر کوئی بندہ بسرا ہو سکتا ہے ماتمی بسرا نہیں ہو سکتا بسرے بندے دا ماتمی نال ہاتھ نہیں رلدا عقیدہ کے میں رلے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ماتمی ماتمی فقط سیدہ ہے بچے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے لقب جس نے پایا لقب جس نے پایا حجاب خدا ہے فقط سیدہ ہے یاد یاد لفظ فقط سیدہ دا ایک تسلسل ہے میرے ساتھ رہنا ہے میں اشارہ لکھیا ہے اشارہ بھی سیدہ دا سمجھے نہیں آندا اس میری سین دے بابا جی نے ابو تراب دی ملکیت تراب تے کھلو کے انگلی نال اشارہ کیتا تے جان دو ٹکڑے ہو گیا سنی بھائیاں طاہر القادری صاحب طارق جمیل صاحب جنہ تازی ولایت علی دی جمیل پائیے اور بھی جتنے بابا ڈڈالے مولوی سارے مرزا جی نے سن پڑھیا کہ پاک نبی نے اشارہ کیا چاند دو نیم ہو گیا یعنی چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو آنے ہم جیسا ذرا کرنا کوئی تو کسے گنے نو ہاتھ مار کے دو کر دے تو آنے ہم جیسا تیرے گھر فرشتہ وے تیری بیوی مر جاندی ہے محمد دے گھر فرشتہ وے تے چکیاں پی دے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط توجہ بہت ساری توجہ پاک نبی نے شاہ جی تھوڑی توجہ چاہاں گا بچوں بھائی ذرا پیار نہ سننا ہے پاک نبی نے اشارہ کیتا چند دو ٹکڑے ہو گیا میرے پاس چند کتنے ٹکڑے ہویا تے دووے ٹکڑے ہو کے بغلاں وچوں گزر گیا ایڈا بڑا چند پاک نبی نے سمیٹ کے اپنی بغلاں وچوں گزار دیتا ہے مولوی ہن تیرا میں کی آکھاں اے کیتا کیے اشارہ لو جی مرزا جی اس اشارے نو کی نہ دیواں اس اشارے میں قدرت ہے اس اشارے میں اختیار ہے کیونکہ یہ ولی کا اشارہ ہے مختار کل کا اشارہ ہے
ہوں میں شاہ جی جملہ تھوڑے واسطے پڑھا. اس اشارہ قدرت کی حقیقی مالکہ کو بطول کہتے ہیں. اس اشارہ قدرت کی حقیقی مالکہ کو بھائی جی توجہ بطول کہتے ہیں. پوچھو میرے کو دلیل کیا ہے؟ مؤذن رسول کو اذان سے روکا گیا. غدیر تو آ کے پہلی اذان دیتی اشہد ان امیر المومنین تے بندیاں دے پتے چڑھ گئے. یہ توتلی زبان والا چکر ہے. لکنت کوئی نہیں. ولایت علی نہیں پی پچدی. بلال تو اذان نہ دے. بلال چپ کر کے بی بی پاک دے دروازے تے آ گیا. بلکہ کہنا نفس مطمئنہ کی مالکہ کے دروازے پہ گلی بھی جدو بلال آئے نا بی بی پاک فرمایا بہن فضا ایک قدمہ دی آہٹ تو محسوس ہوندہ ہے میرا چاچا بلال آ گیا ہے. آج نوکر ہوندے جی. بی بی پاک فرمایا چاچا جی کی بنے ہیں؟ بی بی پاک میں نو اذان تو روکیا گیا میں نو اذان نہیں دین دے دے. فرمایا اگے بھی تو ہی دین دا سائیں اکھے آج جالی انہوں نے نہیں پچ دی. بی بی پاک فرمایا اللہ دے گھر وچ اللہ نال گل کریا. عرض کیتی بی بی پاک اللہ دا ہوکا سن دین. میرے بابے مصطفیٰ نال گل کریا محمد رسول اللہ ہوکا سن دین. گل میں تواڈے وارث دی کیتی ہے. گل میں تواڈے سردار تے حاکم دی کیتی ہے. بی بی فرمایا پھر مطمئن ہو کے بیٹھ جا میں تجھے اشارے کا اختیار عطا کرتی ہوں. وہ قدرت والا اشارہ. بی بی پاک فرمایا میں تجھے اشارے کا اختیار دیتی ہوں جب تک تو اشارہ نہیں کرے گا سورج طلوع نہیں ہوئے گا. یہ دا مطلب حسین کی پاک اماں بی بی پاک اس اشارہ قدرت کی مالکہ بھی ہیں اور رسول کے غلاموں میں اس اشارے کو منتقل کرنے کا بھی اختیار رکھتی ہیں. لفظ اشارہ ذہن وچ رہے. ہون پاڑا ہے شماری علیہ شیر. ہاں چلتے اشارے اسی کے تو مراد جناب سیدہ. ہاں چلتے اشارے سونا پہ سن دیا. مولا عزت پردے سلامت رکھے. اے شیر میں خصوصی طور تو اڈلی والدہ دی صحت واسطے پڑھ دیں. اللہ نے اپنے محبوب دا تو انہوں جلدی تو نہیں میں ترکھا پڑھا. ہاں نہیں میں بچہ نہیں میں بچیاں دے نام دا ذکر نہیں. بچے تو سارے پنڈ دے میرے کے بعد تین اور بھی کو 5-7 لب دے جی تو باجو نالے بچے کھڈاواں نالے قصیدہ سناواں. بچے کھڈانا بھی پاک نبی دی سنت ہے پر بچے علی ابن ابی طالب دے ہون جڑا ایک لا الہ الا اللہ تے بیٹھ جائے ایک محمد رسول اللہ تے بیٹھ جائے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ. اللہ نے تھوڑے علم وچ بات ہے نا پاک نبی دا سایہ کوئی نہیں اللہ نے بنائی نہیں. اللہ سایہ کیوں نہیں بنایا؟ شاہ صاحب بہتر تھے اللہ ہی جاندہ ہے لیکن بحثیت ذاکر جو کچھ میرے لئے کو یاد میرے لئے جو کچھ میں سمجھ سکیا سایہ ایک بیماری ہوتی. سایہ جڑا ہوتا نا سورج اگے ہوئے تے سایہ پیچھے ہوتا ہے. اللہ سوچیا سایہ بناواں سایہ ہوگا صلی اللہ کا پیچھے ہوتے ہیں رضی اللہ صلی اللہ کے. اللہ نوارے نہیں کھاندا جو کسی رضی اللہ دا قدم صلی اللہ دے سائے تے پوے. جن کا قدم اللہ صلی اللہ کے سائے پہ پسند نہیں کرتا وہ اور ہیں جس کے دونوں قدم ایتھے آ جائے وہ علی.
اس واسطے اچھا پھر دوسری بات جے سورج ہوئے پیچھے تے سایہ ہوندہ ہے اگے اللہ نو اپنے نبی دا سایہ بھی اگے نہیں وارا کھاندا ہے یہ بلیاں جوڑن والے پاک نبی دے اگے کیویں کھڑے کیتے قربان جاواں جس کا سایہ میری ذاکری اس تو بڑا شعر ہی کوئی نہیں اس نظم دے اعتبار دے نال یہ مالکاں دا میں کرم پڑھ رہا اقتصاب نہیں پڑھ رہا پاک نبی دا سایہ کوئی نہیں تو ہن جڑا جس دا سایہ نہ ہوئے اسے بے سایہ کہتے ہیں ہن شعر پڑھو بھائی ہاں بیاں میں کروں کیا اوصاف حمیدہ سمجھ آ رہی بیاں میں کروں کیا اوصاف حمیدہ ہاں بیاں میں کروں کیا اوصاف حمیدہ ہو قرآن دے سیدہ کا قصیدہ ہو قرآن دے سیدہ کا قصیدہ وہ بے سایہ سرور وہ بے پہ جس کی رضا ہے فقط سیدہ ہے ایک باری سارے آکو سبحان اللہ اللہ تو بڑے ہی پاک ہے تیرے ایڈے سونے بندے نے جڑے بندیاں نو پچھدے ہی نہیں پے اگلا قصیدہ بچیاں کٹ دیتا ہے مرزا صاحب میرے تے ناراض بالکل ہون دی کوشش بھی نہیں کرنی یہ بچے بیٹھ جان بچے بیٹھ جاؤ زندگی مولا سے تو سلامتی ہے یہ جڑا قصیدہ انہاں کڈیا میں حالانکہ بی بی پاک دے تقریباً درجن تو زیادہ قصیدے مولا نے مینوں عطا کیتے یہ قصیدہ ذاکر اہل بیت جناب غلام رضا جھنڈوی صاحب دی مودت بھری کلم وچوں فضیلت جناب سیدہ دے موتی نکلے اور پھر اس دیاں کلیاں بھی میں لکھیاں پھر اس دے مصائب دا شعر بھی ایک میں لکھیا ہے یہ بچے آدھر ایک قصیدہ پڑھو اور مرزا صاحب دیکھو میں کسی ذاکر دا لکھیا کلام پڑھ لینا سارا ملک نہیں پہ پڑھتا قرآن لکھیا تے اللہ پڑھے مولوی ہوں دن پہ تسی نہ پڑھیے یہ قرآن اصل انہاں دا قصیدہ ہے تو پھر جڑا اچھا کلام میں لگے پھر میں اتنا پڑھیا میرے نام دا حوالہ بن گیا پھر میں غلام رضا جھنڈوی صاحب دے کولوں میں کہ بیٹا اگر تو اجازت دے تو اس تے میں تھوڑی جی کوشش کر کے کچھ اس نوں اور لکھاں اسے کہ بابا جی تسی ساڈے استاد معظم نال پڑھتے رہے ہو بزرگ ہوتے تواڈے جملہ حقوق بحق محفوظ شماری والا انہاں مینوں اس قصیدے دے حقوق دیتے پھر اس دیاں جو کچھ میں کر سکیا اور میں گزارش کراں گا تواڈے تمام عمر یقیناً تسی دھیان وچ اور بڑے خلوص دے نال پہ سن دیو بڑی توجہ نال سن دیو تھوڑی جی ہور دھیان تے توجہ بدھاؤ نا تو تسی اج اس مصرے پہلے تے مرزا صاحب جڑا پہلا مصر ہی اتنا قیمتی ہے پنجابی وچ ایسے قصیدے بہت کم ہیں جڑے غلام رضا جھنڈوی نو مالک نے عطا اگر اجازت ہے میں پڑھا اے یار نو نبی دی اتیاب روالے دے جگتے حیات ملکہ ذیشان فاطمہ ہے یہ بچہ بڑے سیانا کتھوں ٹریا کتنا مل گیا ہے یار نو نبی دی اتیاب روالے دے جگتے حیات ملکہ ذیشان فاطمہ ہے حیار نبی دی اتیاب روالے دے جگتے حیات ملکہ سبحان اللہ ذیشان فاطمہ ہے حیار نبی دی اتیاب روالے دے جگتے حیات ملکہ ذیشان فاطمہ ہے کردہ سین دی شان بیانے سین ہی کل دا کل قرآن ذرا سوچنا غور کرنا شہر دی شیر دی گہرائی تک جانا جدو تسی گھر جاؤ گے
ویکھیا جی قرآن اچھی جگہ تے ہوئے گا انہوں کھولو قرآن دا غلاف پھر کھولو اس دیاں آیتاں اس دی تنزیل اس دی تعویل اس دا حاشیہ اس دا غلاف اس واسطے ریل بی بی پاک جو وجودی قرآن ہے اس دی وضاحت کرنا چاہنا کیویں بھائی کرداں سین دی شان بیانے سین ہی کل دا کل قرآن مثلا کیویں بھائی جیندہ حاشیہ پاک علی ہے تے شبیر جدی تفسیر پیچھے رہ گئے میرے تے گلا لگا جیندہ حاشیہ پاک علی ہے تے شبیر جدی تفسیر جیندہ حاشیہ پاک علی ہے تے شبیر جدی تفسیر جدی رہل نبی دے ہاتھ تے غلاف جیندہ تطہیر جدی رہل نبی دے ہاتھ تے غلاف جیندہ تطہیر آسیہ حوایت مریم جیا سب بیبیاں پور کے حیات لے کے دو دانو ہو کے بیٹھ کے جیندی کرن تلاوت وہ قرآن فاطمہ محرم دے یامن لٹی گئی بطول کلمہ پڑھن والے نے کلمے دے مالک دی دھینو چٹے دین اٹھے ولایت علی دی پہلی شہیدی حسین دی ماں بڑا خرچہ ہوئے علی انہوں ولی بڑا ماریا نے کلمہ بھی پڑھتے رہے تے اپنے نبی دی دھینو لٹتے بھی رہے مرزا صاحب جڑا بین میں پڑھنا چاہنا وقت میرے پیش نظر ہے میرے عزیز دی بھی ڈیوٹی رومن دے دن انہاں دناں وچ قرآن دیاں آیتاں بے غلاف ہو کے جنگلاں وچ رل گئی ہائے ضرور کیتا کرو آنسو مینوں یقین ہے وس وچ نہیں تیرے منہ چوں نکلی ہوئی ہائے او بہن سن لوے جس نوں ناؤں بھراواں دیاں لاشاں تے کسے ہائے نہیں کرن اسی جھلے تے پاگل نہیں اپنی پردے دار ماما دیاں بہناں نوں نال لے کے بازاراں وچ رونے جو رل گئی ہے بازاراں وچ محمد دی اولاد ساری زندگی گزر گئی ہے 45-46 سال ہو گئے شاہ جی مینوں پڑھ دیاں اج تک میں زخمی حسین دی زخمی اماں دی شہادت نہیں پڑھی میری والدہ دی کوئی تہجد دی نماز بھی قضا کوئی نہیں مینوں فرمان لگے میرا بیٹا مولا دا ذاکر بن سے لیکن یاد رکھی حسین دی ماں دی شہادت نہ پڑھی میں ایک دن ہاتھ بن کے پوچھے اماں جی کیوں نہ پڑھا منہ تے ماتم کر کے دن کیویں پڑھ سے دیوار کیویں ڈھٹھی آئی تے کون آئی اتو گزر دے کون رہ گئے میں قربان جاواں مسلمان آدر شیعہ جھوٹ بول دیں جو 3.5 گھنٹے حسین دی اماں دربار وچ کھڑی رہی ہے او یار اس گل نوں ٹائم نہ کچ ٹائم نہ ویکھ مینوں دس 1 منٹ بھی کھلوتی ہے تے مینوں اے دس کھلوتی کہاں ہے سخت مصائب میں ساری زندگی نہ پڑھے نہ پڑھنے ہاتھ بن کے اپیل کرنا تنقیش میں پڑھنی نہیں نہ میرے مزاج دا حصہ ہے ایک لفظ آکھن لگا میری نظر وچ زخمی حسین دی زخمی اماں دا شاہ جی اس تو بڑا مصائب ہی کوئی نہیں سارے مومن دعا منگو شالا کسے سردار دی تھی نوکراں اگے سوالی نہ بننا کائنات دے رسول نہ بڑا سردار کوئی نہیں حسین دی ماں نہ بڑی سین کوئی نہیں سن دے رہا دیو ذاکر پڑھ دین جو سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتے نمازی بیٹھے ہو ہن نماز پڑھ کے تسبیح پڑھے اپنے دل ہی سوچے تسبیح پڑھن تے مرزا صاحب کتنی طاقت لگ دیئے اللہ جانے مسلمانہ حسین دی پاک اماں دے ہاتھ نال کہ جا سلوک کیتا ہے رو کیا دیئے بابا میں سجے ہاتھ نال تسبیح نہ پڑھ سکتی میرا آقا حسین زخمی ماں دا ہاتھ نپ کے نانے دی قبر تیرا کیا دے نانا قبر تو بہرا اپنی امتیاں کو لو پوچھے نہ میری ماں دا ہاتھ کیوں دروڑ چھوڑے میں صدقے جاؤں مرزا صاحب میں بخاری شریف جو بی بی دے مسائب پڑھے جنہیں مسائب پڑھے میں کوشش کی تھی میں لکھے ایک پردہ تاریخ تو چاواں پاک بطول
دے درد سناواں درد کیڑا ہے جدا صدق منگن تو گئی ہے بہو دیر کھڑوتی رہی جدا صدق منگن تو گئی ہے بہو دیر کھڑوتی رہی ہے جدا صدق منگن تو او میں قربان اگلی صفدار بہو دیر کھڑوتی رہی ہے جدا صدق منگن تو گئی ہائے ہائے بہو دیر کھڑوتی رہی ہے جٹھے سند تے پروے تھی دے چپ کر کے چھوڑ دی رہی زینب و کلثوم دی امڑی بھرے دربار وچے اترے کنال لا سارے درد بجا کے بہو دیر تائی کھڑی رہی حیران فاطمہ اب تمنا چھوڑ دیواں لیکن تو حجمت اضافے واسطے کی باندھی پڑھ دیواں آدھا پیاں علم دے شاہ